سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ رات کو شوکت علی کے ساتھ کمانڈو شیر خان اور مجاہد شاہد علی حسن دین شہید کے خفیہ ٹھکانے کی طرف چل پڑے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس خفیہ ٹھکانے کا محل وقوع بیان نہیں کریں گے۔ یہ خفیہ ٹھکانہ سنگلاخ پہاڑیوں میں ہی ایک پوشیدہ مقام پر تھا جو ایک قدرتی غار کی شکل میں تھا۔ شوکت علی نے کمانڈو چاقو، موم بتیوں کا ایک پیکٹ، ماچس اور بنے ہوئے چنوں کا ایک تھیلا اور پلاسٹک کے 2 ڈونگے ساتھ رکھ لیے تھے۔ ایک مجاہد شام کے وقت ہی جا کر خفیہ ٹھکانے میں پانی کی ایک چھاگل اور 4 فوجی کمبل چھوڑ آیا تھا۔ شوکت علی نے خفیہ ٹھکانے میں ایک بڑی موم بتی روشن کر دی۔ کمانڈو شیر خان اور شاہد علی وہیں زمین پر بچھی ہوئی خشک گھاس پر بیٹھ گئے۔ شوکت علی کہنے لگا، تم دونوں نے دیکھ لیا ہے کہ اس غار تک پہنچنے کے لیے ہمیں کتنی دشوار گزار چٹانوں اور تنگ دروں میں سے گزرنا پڑا ہے۔ اس وجہ سے یہ جگہ محفوظ ہے اور سب کی نظروں سے چھپی ہوئی ہے۔ حسن دین شہید کے زمانے میں بھی اس جگہ کا جموں کی انٹیلیجنس کا کوئی علم نہیں ہو سکا تھا۔ حسن دین بانڈی پورہ میں بھارتی فوج کے ساتھ ایک مجاہدانہ جھڑپ میں شہید ہوا تھا۔ تب سے ہم نے اس جگہ کو بالکل اپنی حفاظت میں رکھا ہوا ہے اور کشمیر کے محاذ سے آنے والے کمانڈو اور مجاہدوں کو یہاں رکھا جاتا ہے۔ شیر خان نے کہا، یہاں سے ادھم پور جیل کتنی دور ہے؟ شوکت علی بولا، میں یہی تمہیں بتانے والا تھا۔ اس خفیہ ٹھکانے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں سے ادھم پور جیل کو پہاڑی دروں اور گھاٹیوں میں سے ایک خفیہ راستہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ادھم پور جیل کا فاصلہ آدھے سے بھی کم رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد شوکت علی بولا، اب میں جاتا ہوں۔ صبح صبح اپنا ایک مجاہد تمہارے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر آ جائے گا۔ مجاہد شاہد علی نے کہا، جیل میں ملازم اپنے آدمی سے تم کب بات کرو گے؟ کیونکہ ہم اس آدمی کی رضامندی یا انکار کے بعد ہی کسی منصوبے پر سوچ بچار شروع کر سکتے ہیں۔ شوکت علی کہنے لگا، میں انشاءاللہ کل ہی اس کے گھر جا کر بات کروں گا۔ اس نے جو کچھ بھی کہا وہ میں تمہیں کل آ کر رات کو بتا دوں گا۔ اب میں چلتا ہوں۔ شوکت علی چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شیر خان اور شاہد علی سوکھی گھاس کے بستر پر فوجی کمبل اوڑھ کر بیٹھ گئے اور موم بتی کی روشنی میں باتیں کرنے لگے۔ یہ ایک چھوٹا سا کوٹری نما کمرہ تھا جو غار کے اندر جا کر قدرتی طور پر ہی بنا ہوا تھا۔ بعض پتھر اور مٹی کے پہاڑ ایک جامد تودے کی طرح ہوتے ہیں، لیکن بعض خالص پتھر کے پہاڑوں کے اندر لاکھوں برس کی قدرتی شکست و ریخت کے نتیجے میں قدرتی غار وجود میں آ جاتے ہیں، اور کہیں کہیں ان غاروں میں ایسی کوٹریاں اور دلان اپنے آپ بن جاتے ہیں جن کو دیکھ کر آدمی کو محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کسی انجینئر کے بنائے ہوئے ہیں۔ حسن دین شہید کا خفیہ ٹھکانہ جہاں شیر خان اور شاہد علی چھپے ہوئے تھے، ایسی ہی یہ کوٹری تھی۔ یہ کشادہ تو نہیں تھی، لیکن اس کی چھت بہت اونچی تھی اور لگتا تھا کہ اوپر پہاڑ کی چوٹی تک چلی گئی ہے۔ قدرتی طور پر ہی کسی جگہ اوپر یا باہر کو نکلی ہوئی نوکیلی چٹانوں والی دیوار میں کسی جگہ ایسا شگاف قدرتی طور پر پیدا ہو گیا تھا جہاں سے تازہ ہوا اندر آ رہی تھی۔ تازہ ہوا غار کے دھانے میں سے بھی آ رہی تھی۔ اس خفیہ ٹھکانے کی غار کا دھانا تنگ تھا اور باہر نوکیلی چٹانوں اور بڑے بڑے پتھروں نے اسے اپنی اوٹ میں لے رکھا تھا اور وہاں سے گزرنے والے کو نظر نہیں آتا تھا۔ اس لحاظ سے یہ جگہ بڑی محفوظ تھی۔ صبح ہوئی تو غار کے اندر اونچی چھت کے ابھرے ہوئے پتھروں کے پیچھے کسی جگہ سے دن کی روشنی اندر آنے لگی تھی۔ اس روشنی سے شیر خان اور شاہد علی کو پتہ چلا کہ باہر دن نکل آیا ہے۔ شیر خان نے کہا، غار سے نکل کر ارد گرد کے ماحول کا ذرا جائزہ لینا چاہیے، کیا خیال ہے؟ شاہد علی بولا، اچھا خیال ہے۔ ایک پتھر پر لگی ہوئی بڑی موم بتی چھوٹی سی رہ گئی تھی مگر ابھی تک چل رہی تھی۔ شیر خان نے موم بتی بجھائی اور وہ دونوں غار میں سے گزر کر باہر چٹانوں میں نکل آئے۔ انہوں نے پلٹ کر غار کے دھانے کو دیکھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ غار کے دھانے کو سامنے کھڑی چٹانوں اور بڑے بڑے پتھروں نے اس طرح چھپا رکھا تھا کہ وہاں سے گزرنے والے کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ ان بڑے بڑے پتھروں اور چٹانوں کے درمیان کوئی راستہ نہیں تھا۔ بعض پتھروں کے اوپر سے اور بعض چٹانوں کی ڈھال کے بالکل ساتھ ساتھ لگ کر باہر نکلنا پڑا۔ وہ چٹانوں سے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ آگے ایک ڈھلان تھی جس کے نیچے ایک خشک برساتی نالا جا رہا تھا جو چھوٹے بڑے سینکڑوں پتھروں سے اٹا پڑا تھا۔ نالے میں کہیں کہیں جنگلی جھاڑیاں بھی اگی ہوئی تھیں۔ دونوں کمانڈو مجاہد وہیں بیٹھ گئے۔ نالے کے دوسرے کنارے پر ایک پہاڑی ٹیلے کی ڈھلان تھی۔ اس ٹیلے کے اوپر دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ کمانڈو شیر خان نے کلائی پر وقت دیکھ کر کہا، ابھی 7:15 ہی بجے ہیں۔ شاہد علی بولا، دوسری طرف بھی چل کر دیکھ لیتے ہیں، ادھر کیا ہے؟ وہ اٹھے اور واپس چلتے ہوئے غار کی دوسری طرف آ گئے۔ یہاں زمین اونچی نیچے تھی، ہر طرف چٹانیں اور بڑے بڑے پتھر ہی نظر آ رہے تھے۔ یہ وہ پتھر تھے جو سینکڑوں برس کے زلزلوں کے اثر سے پہاڑ کی چوٹی سے ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے گر گئے تھے۔ ایک طرف سے ایسی آواز آ رہی تھی
جیسے کہیں اوپر سے پانی گر رہا ہو۔ اس طرف 6-7 قدم چلے تو دیکھا کہ 2 بھورے رنگ کی دیو کامت چٹانوں کے درمیان ایک چھوٹا سا پانی کا تالاب بنا ہوا ہے۔ اس تالاب میں ایک چٹان کے شگاف میں سے پانی کی پتلی سی دھار نکل کر گر رہی تھی۔ انہوں نے بیٹھ کر پانی میں ہاتھ ڈالا، پانی بہت ٹھنڈا تھا۔ شیر خان نے ایک گھونٹ پیا اور بولا، پانی میٹھا ہے۔ شاہد علی کہنے لگا، یہ مٹی کے پہاڑ نہیں ہیں، چٹانی پتھروں کے پہاڑ ہیں، اور پتھروں کے پہاڑوں میں سے نکلنے والا پانی میٹھا اور شفاف ہوتا ہے۔ شاہد علی نے بھی پانی کا گھونٹ پیا۔ انہوں نے منہ ہاتھ دھویا، مزید پانی پیا، اور جس پہاڑی راستے سے ان چٹانوں کے درمیان آئے تھے اسی راستے سے ہوتے ہوئے اپنے خفیہ ٹھکانے پر واپس آ گئے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد شوکت علی کا بھیجا ہوا ایک مجاہد ان کے لیے کھانا وغیرہ لے کر آ گیا اور کہنے لگا، لالا شوکت نے کہا ہے اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں بتا دیں۔ شاہد علی نے کہا، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مجاہد یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ میں شام کو رات کے لیے کھانا لے کر آؤں گا۔ کمانڈو شیر خان اور شاہد علی کو پورا دن غار میں گزارنا تھا۔ اس قسم کی مشقت سے نہ کبھی وہ بور ہوئے تھے اور نہ دل برداشتہ ہوئے تھے۔ ان باتوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایک طرح سے میدان جہاد میں تھے اور جہاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر سختی اور مشقت کو آسان کر دیا تھا۔ شام کے وقت وہی مجاہد کھانا لے کر آیا اور اس نے بتایا کہ لالا شوکت آج رات کسی وقت آئیں گے۔ مجاہد چلا گیا۔ شاہد علی نے شیر خان سے کہا، لگتا ہے شوکت علی نے ادھم پور جیل میں ملازم اپنے آدمی سے بات کر لی ہے۔ شیر خان نے کہا، یہ تو شوکت علی کے آنے کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ رات کو 10 بجے کے بعد شوکت علی بھی آ گیا۔ پہاڑی کوٹری میں موم بتی جل رہی تھی۔ شوکت علی ان کے پاس گھاس کے بستر پر بیٹھ گیا۔ وہ کچھ خاموش تھا۔ شیر خان نے پوچھا، شوکت بھائی اپنے آدمی سے کوئی بات ہوئی کیا؟ شوکت علی بولا، وہ راضی نہیں ہوا۔ چند سیکنڈ کے لیے کوٹری میں خاموشی چھا گئی۔ شاہد علی نے پوچھا، راضی نہ ہونے کی اس آدمی نے وجہ کیا بتائی ہے؟ شوکت علی کہنے لگا، وہی جو میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں۔ اس کے دل میں بھارتی قابض فوج کے خلاف جذبہ انتقام کی آگ ضرور سلگ رہی ہے، مگر وہ پوتے پوتیوں والا ہے۔ وہ عمر کے آخری حصے میں ہے۔ وہ کہتا ہے میں ایسا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا جو میرے خاندان اور اس کے مستقبل کو تباہ کر دے۔ وہ رو پڑا تھا اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا تھا، شوکت علی اس بوڑھے کو معاف کر دینا۔ خواجہ اسد اللہ کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے دیکھ کر میرا دل بھی خون کی آنسو ہوتا ہے، مگر میں مجبور ہوں۔ تم نہیں جانتے لیکن میں یہاں کے حالات جانتا ہوں۔ میں نے تمہاری مدد کے لیے کوئی بھی قدم اٹھایا تو یہاں کی CID کو فوراً پتہ چل جائے گا اور بھارتی درندے میرے خاندان کے کسی ایک فرد کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اتنی بات سنانے کے بعد شوکت علی خاموش ہو گیا۔ شیر خان اور مجاہد شاہد علی کیا کہہ سکتے تھے، وہ بھی خاموش رہے۔ پھر شوکت علی کہنے لگا، لیکن وہ خفیہ طور پر ہمیں جیل کے بارے میں تمام ضروری معلومات فراہم کرنے پر تیار ہے۔ کیا وہ یہاں آ جائے گا؟ شیر خان نے پوچھا۔ شوکت علی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، وہ کسی خفیہ جگہ پر جانے سے بھی گھبراتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب سے کشمیری لیڈر کو جیل میں لایا گیا ہے، سارے شہر میں اور خاص طور پر جیل کے آس پاس انٹیلیجنس کا خطرناک جال بچھا دیا گیا ہے۔ مجھے اس کے گھر جانا ہوگا۔ شاہد علی کہنے لگا، ٹھیک ہے، پھر تم ایسا کرو کہ اس سے جیل کے اندر کا پورا نقشہ معلوم کرو، اور یہ بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ خواجہ صاحب کی کال کوٹڑی کے باہر گارڈ سنتریوں کی کیا پوزیشن ہے، گارڈ کس وقت بدلتی ہے، اور خواجہ صاحب کو ٹہلوانے کے لیے جب کوٹڑی سے نکالا جاتا ہے تو انہیں کس طرف لے جایا جاتا ہے اور کتنے سپاہی ان کے آس پاس ہوتے ہیں۔ شوکت علی نے کہا، اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگرچہ یہ سویلین جیل ہے لیکن خواجہ صاحب کی سیکورٹی کا انتظام فوج کے ہاتھ میں ہے اور کوٹڑی کے باہر بھی ڈوگرا فوجی پہرا دیتے ہیں۔ بہرحال میں دوسری تمام مطلوبہ معلومات اس سے فراہم کر کے لے آؤں گا۔ شوکت علی اس کے کچھ دیر بعد واپس چلا گیا۔ اگلے دن رات کو آیا تو اس کے پاس ایک موٹا تہہ کیا ہوا کاغذ تھا۔ اس نے کاغذ کھول کر موم بتی کی روشنی میں کمانڈو شیر خان اور شاہد علی کے سامنے رکھ دیا اور بولا، یہ جیل کے اندر کا وہ نقشہ ہے جو میں نے اپنے آدمی کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں بنایا ہے۔ یہ دیکھو، یہ وہ پھانسی کی کوٹری ہے جہاں خواجہ اسد اللہ کو رکھا گیا ہے۔ اس کوٹری کے ارد گرد خاردار تاروں کی 4 دیواری بنا دی گئی ہے جس میں رات کو بجلی چھوڑ دی جاتی ہے۔ دن کے وقت جب خواجہ صاحب کو ٹہلوانے کے لیے کوٹڑی سے نکالا جاتا ہے تو 3 فوجی ان کے آگے اور 3 مسلح فوجی ان کے پیچھے ہوتے ہیں۔ 2 مسلح فوجی ان کے دائیں بائیں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد شوکت علی نے جیل کے شب و روز کے بارے میں وہ تفصیلات بتائیں جو اپنے آدمی نے اسے بیان کی تھیں۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد شوکت علی نے شیر خان اور شاہد علی سے پوچھا، کیا خیال ہے تمہارا؟ شاہد علی بولا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشن کافی پیچیدہ ہو گیا ہے۔ اس کے لیے کوئی منصوبہ کافی سوچ بچار کے بعد بنانا پڑے گا۔ شیر خان نے کہا، جب تک جیل کے اندر کے کسی آدمی کا ہمیں تعاون میسر نہیں ہوتا، ہمارے لیے کسی بھی منصوبے پر عمل کرنا میرے خیال میں ممکن نہیں ہے، خاص طور پر ان حالات میں جو ہمیں بتائے گئے ہیں۔
مجاہد شاہد علی نے کہا، لیکن خواجہ صاحب کو بھارتی جیل سے نکالنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم نے زیادہ دیر کر دی تو بھارتی درندے انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ شہید ہو گئے تو ہماری تحریک آزادی کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ شوکت علی نے کہا، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مجاہد شاہد علی بولا، ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ شوکت علی اور شیر خان اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ کیا؟ شیر خان نے پوچھا۔ شاہد علی کہنے لگا، کیوں نہ ہم کسی بھارتی لیڈر کو اغوا کر کے اسے یرغمال بنا لیں؟ اس کے عوض خواجہ صاحب کی رہائی کا معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ شوکت علی بولا، جموں کشمیر میں اول تو کوئی بھارت کا اہم لیڈر موجود نہیں ہے۔ لیدے کے مقبوضہ کشمیر کا کٹ پتلی وزیر اعظم فاروق عبداللہ ہی ایک اہم شخصیت ہے۔ اس کو اغوا بھی کر لیا تو بھارتی حکومت اس کے عوض کبھی خواجہ صاحب کو رہا نہیں کرے گی۔ تینوں مجاہد سوچ میں پڑ گئے۔ ان کے ذہن میں کوئی ایسا لائحہ عمل یا منصوبہ نہیں آ رہا تھا جو کارگر ہو اور جس پر عمل کرنے سے خواجہ صاحب کی رہائی یقینی ہو۔ اچانک شیر خان نے کہا، اس سے تو بہتر ہے کہ ہم بھارت کا کوئی مسافر بردار طیارہ اغوا کر لیتے ہیں، ایک ایسا طیارہ جس میں کم از کم 100-150 بھارتی شہری ہوں۔ جب ان کی زندگی اور موت کا مسئلہ درپیش ہوا تو بھارتی حکومت ہمارے مطالبے کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی۔ بھارتی حکومت اپنے 100-150 شہریوں کی زندگی کو، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہوں گے، دو پر نہیں لگا سکتی۔ اس تجویز کے سنتے ہی ایک سناٹا سا طاری ہو گیا۔ شوکت علی نے کہا، میں اس تجویز کی حمایت کرتا ہوں۔ اگر ہم انڈین ایئر لائنز کا کوئی بوئنگ مسافر بردار طیارہ اغوا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو خواجہ صاحب کو بھارتی حکومت اپنے آپ رہا کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بھارتی حکومت پر اخبارات اور مسافروں کے عزیزوں اور رشتہ داروں کا بھی شدید دباؤ ہوگا۔ بھارتی حکومت اس شدید دباؤ کے آگے زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکے گی۔ مجاہد شاہد علی کہنے لگا، اس میں سب سے بڑا اور مشکل مرحلہ یہ ہے کہ ہم طیارے میں اسلحہ سمیت کیسے داخل ہوں گے۔ بوئنگ طیارے بھارت کے بڑے شہروں سے پرواز کرتے ہیں اور وہاں سیکورٹی کا جو زبردست انتظام ہوتا ہے، اس سے تم لوگ بھی بخوبی واقف ہو۔ شوکت علی نے کہا، سب سے پہلے تو ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم کس شہر سے طیارے کو ہائی جیک کریں گے۔ اس کے بعد سوچیں گے کہ وہاں کی سیکورٹی سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے۔ آج کل انڈین ایئر لائنز کے بوئنگ طیارے بھی اندرون ملک پرواز کرتے ہیں۔ ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پرواز کرنے والے طیارے ہوتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ دونوں تربیت یافتہ کمانڈو ہیں اور طیاروں کی ہائی جیکنگ بھی آپ کے کورس اور تربیت میں شامل تھی، لیکن آپ میں سے کسی کو بھی اس کا عملی تجربہ نہیں ہے اور طیارے کی ہائی جیکنگ میں کئی ٹیکنیکل نقطوں پر بھی غور ضروری ہوتا ہے، اور پھر دو آدمی اتنے بڑے بوئنگ طیارے کو ہائی جیک نہیں کر سکتے۔ شیر خان بولا، پہلی بات تو یہ ہے کہ تجربہ عمل کرنے سے ہی ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم صرف 2 آدمی نہیں ہوں گے، ہمارے ساتھ کم از کم 3 اور مجاہد بھی ہونے ضروری ہیں۔ ان میں کسی ایسے کمانڈو مجاہد کا ہونا بہت ضروری ہے جو خواہ پائلٹ نہ بھی ہو، لیکن اس نے ہوا بازی کی تربیت ضرور حاصل کر رکھی ہو۔ اگرچہ اس کے بغیر بھی ہم طیارے کو ہائی جیک کرنے کے بعد اپنی مرضی کے مطابق چلایا جا سکتا ہے، لیکن طیارے کی ٹیکنالوجی اور خاص طور پر کاکپٹ کے اندر کی پیچیدہ ٹیکنالوجی سے واقفیت رکھنے والے کسی مجاہد کی موجودگی ہمارے مشن کی تقویت کا باعث ہوگی۔ کیا کسی ایسے مجاہد کا انتظام ہو سکتا ہے؟ شوکت علی کچھ سوچنے کے بعد بولا، فوری طور پر ایسا کوئی مجاہد میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن ہمیں ایسا کوئی نہ کوئی نوجوان مل جائے گا۔ تم مجھے 1 دن کی مہلت دے دو، اس دوران تمہارے لیے یہی جگہ سب سے محفوظ رہے گی۔ شوکت علی چلا گیا۔ اسے گئے ہوئے 2 دن گزر گئے، تیسرا دن بھی گزر گیا۔ شاہد علی نے شیر خان سے کہا کہ شوکت علی کسی ایسے مجاہد کی تلاش میں نکل گیا ہے جو طیارے کی ٹیکنالوجی سے واقف ہو۔ شیر خان بولا، تمہیں اس کا انتظار کرنا ہی ہوگا، کیونکہ ہماری پارٹی میں کسی تربیت یافتہ ٹیکنیکل مجاہد کا ہونا ضروری ہے۔ چوتھا دن بھی گزر گیا۔ چوتھے روز رات کے پہلے پہر میں شوکت علی آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک گورا چٹا خوش شکل مجاہد بھی تھا۔ شوکت علی نے شیر خان اور شاہد علی سے اس کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ مجاہد میر حمزہ ہے۔ یہ انڈین ایئر لائنز کے گراؤنڈ سٹاف میں 10 برس ملازمت کر چکا ہے اور طیارہ چلانے کی تربیت بھی حاصل کر چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میر حمزہ بھارت کے عام شہروں کے ہوائی اڈوں کے بارے میں کافی معلومات رکھتا ہے۔ یہ سب لوگ بیٹھ گئے اور موم بتی کی روشنی میں باتیں کرنے لگے۔ میر حمزہ نے کہا، شوکت علی نے مجھے آپ کے منصوبے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ ہمیں کسی بڑے مسافر بردار بوئنگ طیارے کو اغوا کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے طیارے میں مسافروں کی تعداد 250 کے قریب ہوتی ہے، اور مسافروں کی اتنی زیادہ تعداد ہمارے لیے مختلف مسائل کھڑے کر سکتی ہے۔ شیر خان نے میر حمزہ سے پوچھا، لیکن یہ بات بھی ہے کہ طیارے میں مسافروں کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی، بھارتی حکومت پر اتنا ہی زیادہ دباؤ پڑے گا۔ میر حمزہ کہنے لگا، یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، اتنے زیادہ مسافروں کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا،
اور ہم پر طیارے کے اندر کسی بھی مسافر کے حملے کا خطرہ موجود رہے گا۔ پھر تم کیا کہتے ہو؟ شاہد علی نے پوچھا۔ میر حمزہ نے کہا، ہمیں تعداد کی بجائے مسافروں کی سماجی حیثیت کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ بعض شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ 100 مسافروں کے مقابلے میں اس ایک شخصیت کا دباؤ حکومت پر زیادہ پڑ جاتا ہے۔ شاہد علی کہنے لگا، تمہارا مطلب یہ ہے کہ ہم بھارت کے کسی لیڈر کو اغوا کریں؟ تو ایک تو ان لوگوں کے ساتھ سیکیورٹی کا سخت انتظام ہوتا ہے، دوسرے ہم اتنا انتظار نہیں کر سکتے کہ کب کون سا لیڈر کس جہاز میں سفر کرنے والا ہے۔ میر حمزہ بولا، لیڈر کے علاوہ بھی سماج میں ایسے طبقے موجود ہیں جو اگر طیارے میں سوار ہوں تو بھارتی حکومت شدید دباؤ میں آ سکتی ہے۔ شوکت علی نے کہا، کہ تمہاری مراد بھارت کے اعلیٰ کاروباری طبقے سے ہے؟ میر حمزہ نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، میری مراد بھارت کے کاروباری VIP طبقے سے بھی ہے، لیکن اس سے مراد کچھ اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سب باتیں ہم یہاں بیٹھ کر طے نہیں کر سکتے۔ ہمیں بھارت کے کسی بڑے شہر میں بیٹھ کر یہ سارا منصوبہ تیار کرنا ہوگا، کوئی ایسا شہر جہاں سے بوئنگ اندرونی پروازوں پر آتے جاتے رہتے ہوں۔ شوکت علی نے شیرخان سے کہا، میر حمزہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ شیرخان نے میر حمزہ سے سوال کیا، تمہارے خیال میں ہمیں کس شہر میں جانا چاہیے؟ میر حمزہ کچھ سوچنے کے بعد بولا، دلی، کلکتہ اور مدارس ایسے بڑے شہروں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ میری رائے میں ہمیں لکھنؤ جا کر قسمت آزمائی کرنی چاہیے۔ میں لکھنؤ کے ہوائی اڈے پر 4 سال گراؤنڈ سروس کرتا رہا ہوں، وہاں کے گراؤنڈ سٹاف سے میری اچھی خاصی واقفیت بھی ہے، اور ان میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ میں جہاد کشمیر میں شریک ہو چکا ہوں۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ملازمت سے الگ ہونے کے بعد میں بمبئی میں اپنا کاروبار کر رہا ہوں۔ لکھنؤ ایئرپورٹ کے گراؤنڈ سٹاف کے ذریعے ہمارے راستے کی کئی رکاوٹیں دور ہو سکتی ہیں۔ مجاہد شاہد علی نے شوکت علی کی طرف دیکھ کر کہا، شوکت بھائی، لکھنؤ میں ہمیں کوئی خفیہ ٹھکانہ مل سکتا ہے کیا؟ ہمارے لیے ہوٹلوں میں ٹھہرنا خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ شوکت علی بولا، میرے بھائی، بھارت کے ہر شہر کے مسلمانوں کو کشمیریوں کی جدوجہد و آزادی سے دلی ہمدردی ہے، اور وہ ہر طرح سے ان کی مدد کرنے کو ہر وقت تیار ہیں۔ لکھنؤ میں بھی دوسرے شہروں کی طرح ہمارا ایک خفیہ ٹھکانہ موجود ہے جہاں یہاں کے مجاہد ہمارے ساتھ پورا تعاون کریں گے۔ میں ان سب مجاہدوں کو جانتا ہوں۔ اگر آپ نے لکھنؤ کو ہی اپنا ہائیڈ آؤٹ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ میر حمزہ کہنے لگا، میں تو لکھنؤ سے ہی اس مشن کو شروع کرنے کا مشورہ دوں گا۔ شیرخان نے کہا، اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ مجاہد شاہد علی نے بھی اس فیصلے کی تائید کی، اس کے ساتھ ہی کہا، لیکن ہمارے ساتھ مزید کم از کم 2 مجاہد ہونے چاہیے۔ شوکت علی نے کہا، اس کا انتظام لکھنؤ میں ہی ہو جائے گا۔ لکھنؤ کے مجاہد بڑے جعلی مجاہد ہیں اور اتنے پڑھے لکھے ضرور ہیں کہ انگریزی میں بات چیت کر سکتے ہیں۔ میر حمزہ نے کہا، آپ کا اس مشن پر کب روانہ ہونے کا ارادہ ہے؟ شیرخان بولا، اس کا فیصلہ تو شوکت بھائی ہی کر سکتے ہیں، ہم تو آج ہی روانہ ہونے کو تیار ہیں۔ شوکت علی کہنے لگا، میں تو خود اس مشن کو جتنی جلدی ہو سکے شروع کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے لیڈر کو جتنی جلدی ہو سکے بھارتی فوج کے مظالم سے نجات دلائی جا سکے۔ آخر یہ طے ہوا کہ چاروں مجاہد منہ اندھیرے جلندھر جانے والی پہلی لاری سے روانہ ہو جائیں گے۔ شوکت علی اور میر حمزہ رات کو ہی چلے گئے۔ شاہد علی منہ اندھیرے خفیہ ٹھکانے سے نکل کر شیرخان اور شاہد علی منہ اندھیرے خفیہ ٹھکانے سے نکل کر لاری اڈے پر پہنچ گئے۔ شوکت علی اور میر حمزہ پہلے سے وہاں موجود تھے کہ چاروں مجاہد الگ الگ ہو کر لاری میں سوار ہو گئے۔ شوکت علی کا پہلے لکھنؤ جانے کا خیال تھا، لیکن اپنے ساتھیوں کے جذبات کو دیکھتے ہوئے وہ بھی ان کے ساتھ ہی روانہ ہوئے۔ جلندھر تک وہ خیریت سے پہنچ گئے۔ خطرہ صرف انٹیلیجنس والوں کا ہی تھا، لیکن چاروں مجاہد جموں کے دیہاتیوں کے بیس میں تھے، اس لیے ان پر کسی کو شک نہ ہوا۔ جلندھر سے وہ کلکتہ جانے والی ٹرین میں بیٹھ گئے۔ لکھنؤ وہ دوسرے دن تیسرے پہر پہنچے۔ لکھنؤ اسٹیشن کی عمارت سے باہر آ کر وہ چاروں ایک جگہ مل گئے۔ شوکت علی کو معلوم تھا کہ انہیں کس جگہ پہنچنا ہے۔ انہوں نے ایک ٹیکسی لی اور دریا گومتی کا پل عبور کر کے ایک خاص علاقے میں سے گزرتے ہوئے ایک جگہ آ کر انہوں نے ٹیکسی چھوڑ دی اور پیدل روانہ ہو گئے۔ اس علاقے کا بھی ہم تفصیل سے ذکر نہیں کریں گے اور یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ علاقہ لکھنؤ کا کون سا علاقہ تھا۔ ایک پبلک کال آفس سے شوکت علی نے اپنی خاص مجاہد کو جو لکھنؤ کی خفیہ تنظیم کا لیڈر تھا فون کیا اور اسے بلایا۔ 10 منٹ کے بعد خفیہ تنظیم کا لیڈر، جس کا فرضی نام ہم اشرف رکھ لیتے ہیں، وہاں اپنی جیپ لے کر پہنچ گیا۔ چاروں مجاہد جیپ میں بیٹھے اور جیپ ان کے لکھنؤ والے خفیہ ٹھکانے کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہاں انہیں 3 اور مجاہد بھی ملے۔ چائے کی ایک ایک پیالی پینے کے بعد ان کی اہم ترین میٹنگ شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا گیا کہ لکھنؤ آنے والی اور لکھنؤ سے مختلف شہروں کو اندرون ملک جانے والی پروازوں کا چارٹ حاصل کیا جائے، اور یہ بھی دیکھا جائے کہ قریب ترین پروازوں میں جن مسافروں کی بکنگ ہو چکی ہے ان میں سے کوئی اہم شخصیت تو نہیں ہے۔ میر حمزہ دوسرے روز لکھنؤ کے ایئرپورٹ پر گیا اور وہاں اپنے پرانے ساتھیوں سے ملاقات کی۔ اس نے بتایا کہ میں کاروبار کے سلسلے میں رات کو ہی بذریعہ کار لکھنؤ آیا ہوں اور چند ایک روز یہاں قیام رہے گا۔ میر حمزہ دوپہر تک ایئرپورٹ پر رہا۔
اس دوران اس نے اندرون ملک مختلف شہروں کو جانے والی انڈین ایئر لائنز کی پروازوں کا بھی ایک چارٹ حاصل کیا اور کچھ دوسری ضروری معلومات بھی حاصل کی اور خفیہ ٹھکانے پر واپس آ گیا۔ اس نے پروازوں کا چارٹ اور ان کی چند ایک ایڈوانس بکنگ کی رپورٹ بھی اپنے مجاہدوں شوکت علی، شیر خان اور شاہد علی کے سامنے رکھ دی۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ دیکھا کہ جاری ہفتے کے دوران کن لوگوں نے ایڈوانس بکنگ کرائی ہے اور ان میں فرسٹ کلاس کے مسافر کتنے ہیں۔ ان میں 10 فرسٹ کلاس کے اور 15 اکانومی کلاس کے مسافر تھے۔ ان سب میں کوئی اہم سیاسی یا کاروباری یا سماجی یا فوجی شخصیت نہیں تھی۔ شوکت علی نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک ہفتہ مزید انتظار کرنا ہوگا۔ شیر خان بولا، ہمیں اپنا مشن اتنا لیٹ نہیں کرنا چاہیے، ایک ہفتے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شوکت علی بولا، مگر یہ ہماری مجبوری ہے شیر خان، ہمیں تو صرف وہی طیارہ ہائی جیک کرنا ہے جس میں بھارت کی کوئی اہم ترین سماجی، سیاسی یا کاروباری شخصیت سفر کر رہی ہو، جبکہ ہم پر یہ شرط بھی عائد ہے کہ ہم بڑا بوئنگ طیارہ اغوا نہیں کریں گے۔ اس دوران میر حمزہ بڑے غور سے پروازوں والے چارٹ کو پڑھ رہا تھا۔ اچانک اس نے چارٹ پر ایک جگہ انگلی رکھتے ہوئے کہا، دوستوں، اب ہمیں ایک ہفتہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ سب نے چونک کر میر حمزہ کی طرف دیکھا۔ میر حمزہ نے کہا، ہمارا مقصد حل ہو گیا ہے، یہ دیکھو۔ 4 دن بعد صبح کی پرواز AT-310 میں لکھنؤ گورنمنٹ گرلز کالج کی 30 لڑکیوں کا ایک گروپ تعلیمی سیاحتی دورے پر بمبئی جا رہا ہے۔ یہ گروپ ایک ایئر بس میں سفر کر رہا ہے جو بوئنگ طیارے کے مقابلے میں چھوٹا طیارہ ہوتا ہے اور اس میں مسافروں کی گنجائش بھی کم ہوتی ہے۔ ہم اس طیارے کو ہائی جیک کریں گے۔ گورنمنٹ کالج لکھنؤ کی لڑکیاں عام طور پر اعلیٰ گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان میں فوجی اور سیاسی اور سماجی شخصیات کی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں۔ 30 لڑکیوں کے اس گروپ کو جہاز کے ساتھ یرغمالی بنا کر ہم اپنے مقصد کو بڑی آسانی سے حاصل کر لیں گے۔